وہ کہتے ہیں جی یزید تو تابعی تھا جی، حضرت معاویہ کا بیٹا ہے، اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جس نے مجھے دیکھا اسے بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا یعنی صحابی کو دیکھا اور وہ ہو گیا تابعی، اسے بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ تو کہتے ہیں جی یزید تو بخشا بخشا ہے۔ واہ، بخشا بخشا ہے، پھر حجاج بن یوسف بھی بخشا بخشا ہے، وہ تابعی نہیں ہے؟ جتنے جھوٹے راوی ہیں میجورٹی ان کی تابعین میں موجود ہے، قانوناً وہ تابعی تھے، ظاہر ہے کلمہ گو تھے۔ خوارج کون تھے؟ تابعین ہی تھے، اہل قبلہ تھے، اہل کلمہ تھے، مولا علی نے انہیں کافر نہیں کہا۔ ہاں، پوچھا گیا کافر ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں، کہا نہیں کافر نہیں ہے۔ پوچھا گیا منافق ہے، کہا منافق نہیں ہے۔ منافق تو بڑا تھوڑا ذکر کرتے ہیں اللہ کا، یہ تو اتنی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں۔ پوچھا گیا پھر کیا ہے؟ ظاہر ہے جب کافر نہیں منافق نہیں تو پھر مسلمان ہی ہے۔ ان کا یہ ایک گروہ ہے جنہوں نے ہم سے بغاوت کی ہے، ہم میں سے ہی نکلا ہوا ایک گروہ ہے۔ تو خوارج بھی تابعین ہے، لیکن مسند احمد میں موجود ہے نبی علیہ السلام نے کہا کہ خوارج جہنم کے کتے ہیں۔ کیوں؟ اپنے اعمال کی وجہ سے۔ تو اس طرح نہیں کوئی فضیلت ثابت ہو جاتی۔ حجاج جو اتنے صحابہ کا قاتل ہے اسے آپ تابعی کہیں گے؟ تابعی تو ہے قانوناً، وہ ظاہر مسلمانوں کا گورنر تھا۔ لیکن مسلم شریف اٹھا کے دیکھیں، اسماء بنت ابی بکر نے کہا تھا حجاج ہم نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ بنو ثقیف میں ایک کذاب ہوگا اور ایک ظالم، کذاب تو ہم دیکھ چکے، ظالم تو ہے، یہ فضیلت ہے، لو سامو۔ اور مسلم شریف میں موجود ہے اس ظالم نے عبداللہ ابن زبیر کو شہید کیا، ان کی لاش لٹکا دی مکہ شریف میں اور یہودیوں کے قبرستان میں پھینکی، اور ان کی ماں کو بلا کے کہا جو حضرت ابوبکر کی بیٹی تھی بڑی، اما عائشہ سے بھی بڑی، اسماء کو، کہ دیکھو میں نے تیرے بیٹے کے ساتھ کیا کیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تو نے میرے بیٹے کی دنیا برباد کی، میرے بیٹے نے تیری آخرت برباد کر دی ہے۔ ظالم انسان، یہ مسلم شریف ہے، مولانا شریف نہیں ہے۔ تو حجاج بھی پھر تابعی ہے، اسے بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ نہ انہیں قرآن کا پتہ، نہ انہیں سنت کا فہم، نہ انہیں فقہ آتی ہے، صرف ایک بنو امیہ کی چاکری کرنی ہے، چاہے انہیں قرآن و سنت کا انکار کرنا پڑے، جھوٹی روایتیں گھڑنی پڑے، انہوں نے گھڑنی ہے، جو واضح احادیث ہے ان کا انہوں نے انکار کرنا ہے۔ اس طریقے سے یہ لوگ لے کے چلتے ہیں۔ اچھا، مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، آج سے آلموسٹ 800 سال پہلے امام ابن جوزی گزرے ہیں رحمہ اللہ تعالی، المتوفا 597 ہجری۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی المتوفا 561 ہجری کے شاگرد بھی ہیں، محدثین میں بڑا مقام ہے ابن جوزی کا۔ یہ ابن قیم جوزی نہیں ہے جو ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، یہ ابن تیمیہ سے بھی 200 سال پہلے گزرے ہیں۔ ابن تیمیہ بھی انہیں بہت بڑا محدث مانتے ہیں۔ انہوں نے الموضوعات، بڑی گھڑی ہوئی بڑی بڑی حدیثیں، وہ کتاب بھی لکھی ہے، جس میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو حدیث حضرت معاویہ کی شان میں ہوگی نا، یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے۔ گھڑی ہوئی حدیثوں کی کچھ نشانیاں بتائیں، ان میں سے ایک یہ بتائیے جو حضرت معاویہ کی شان میں ہوگی نا تو سمجھ لو کہ یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے۔ اب یہ بہت بڑے محدث ہیں۔ ان کے زمانے میں ایک ناصبی تھا عبد المغیث، اس نے یزید کے فضائل کے اوپر کوئی رسالہ لکھا، تو ابن جوزی غصے میں آئے، انہوں نے ایک کتاب لکھی جو کتاب محدثین کے ہاں اتھینٹک مانی جاتی ہے۔ ابن تیمیہ نے بھی اس کی تعریف کی ہے، ابن کثیر نے بھی کی ہے۔ الرد علی المعتصب العنید المانع من ذم یزید، یہ اس متعصب ضدی شخص کے رد پہ لکھی جا رہی ہے کتاب جو یزید کو برا کہنے کو غلط سمجھتا ہے اور منع کرتا ہے۔ اس زمانے میں ایک یزیدی تھا عبد المغیث، اس کے رد پہ پھر انہوں نے طبیعت صاف کی ہے ان لوگوں کی۔ اس میں جب ایک دلیل یہ لی گئی نا کہ یزید جو ہے وہ حضرت معاویہ کا بیٹا ہے اور حضرت معاویہ کے لیے ترمذی میں روایت ہے اے اللہ اسے ہادی اور مہدی بنا، انہوں نے کہا یہ تو روایتی جعلی ہے، اس کی بنیاد کے اوپر تم یہ کلیم کر رہے ہو کہ ان کا یہ ڈیسیژن کرنا کہ یزید کو انہوں نے خلیفہ صحیح بنایا تھا، انہوں نے کہا یہ تو روایتی جعلی ہے۔ پھر انہوں نے روایت کے اوپر بحث کی۔ میں نے تو بخاری مسلم سے ثابت کیا یہ فٹ ان نہیں بیٹھتی، حضرت معاویہ کے دور میں جو جو کام ہوئے ہیں اس میں تو یہ دعا فٹ ان نہیں بیٹھتی۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر یہ حدیث کوئی صحیح بھی مانتا ہے تب بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ نبی علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی ہو، کیونکہ نبی علیہ السلام کی کئی دعائیں اللہ نے واپس بھی کی ہیں، بخاری مسلم میں آئے، آپ نے دعا کی تھی کہ میری امت آپس میں نہ لڑے، اللہ تعالیٰ نے واپس کر دی۔ انہوں نے کہا کیا گارنٹی ہے؟ پھر ابن جوزی نے اتنا سخت جملہ لکھا، انہوں نے کہا اس سے بڑی کیا دلیل ہے؟ اگر حضور کی یہ دعا حضرت معاویہ کے حق میں قبول ہوئی ہوتی بقول تمہارے، اگر یہ روایت ثابت ہے، تو حضرت معاویہ جنگ صفین میں حضرت علی کے مقابلے پہ آتے۔ یہ آدھی اور مادی ہونا ہے کہ خلیفہ وقت کے خلاف کھڑے ہو گئے، کڈا بڑا پٹکار مارا انہوں نے۔ پھر انہوں نے احمد بن حنبل کا قول بھی نقل کیا، جب ان سے پوچھا گیا کہ یزید کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے، انہوں نے کہا یہ وہی ہے جس نے اہل مدینہ کے ساتھ جو کیا۔ پوچھا کیا کیا؟ کہا ان کا مال لوٹا، انہیں قتل کیا۔ تو شاگرد نے کہا صحابی کا بیٹا ہے، حدیث لے لیجیے۔ انہوں نے کہا حدیث کیا، ایک حدیث بھی اس سے نہیں لینی۔ اسی لیے دیکھ لیں ذخیرہ حدیث میں صحابہ کرام کی اولاد کی حدیثیں موجود ہیں۔
حضرت معاویہ 40 سال تک حکمران رہے ہیں، 20 سال تک گورنر اور اگلے 20 سال مکمل طور پہ حکمرانی، بیچ میں ایک حضرت علی والا پیریڈ تھا، اس کے بعد 20 سال یہی حکمران رہے نا صلح حسن کے بعد۔ 40 سال جس کا باپ مسلمانوں کا حکمران رہا ہے، اس کے بیٹے نے ایک حدیث بھی روایت نہیں کی ہے اور نہ محدثین نے اسے نقل کیا ہے، کیونکہ احمد بن حنبل کہتے ہیں اس سے کیا حدیث لوگ ہیں۔ پھر شاگرد نے پوچھا جب یہ یزید نے ظلم کیا اہل مدینہ کے ساتھ تو کون لوگ تھے ان کے ساتھ؟ ان کا اہل شام تھے، جو ہم امیر شام کہتے ہیں، یہ شامی تھے، ایک صوبہ تھا جس نے یہ سارے کا سارا ہنگامہ برپا کیا۔ تو یہ کتاب اردو زبان میں ترجمہ ہو کے آ چکی ہے، ایک دیوبندی عالم ہے انہوں نے ترجمہ کیا، میں نے بارہا اس کتاب کا تعارف کروایا، اب نئی پرنٹنگ ہو کے یہ کتاب آ چکی ہے، ہماری ویب سائٹ پہ اس کا PDF بھی رکھا ہوا ہے، کسی نے PDF بنا دیا تھا تو ہم نے وہ اپلوڈ کر دیا، لیکن ہارڈ کاپی بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے، وہ آپ منگوا سکتے ہیں۔ وہ کتاب کا ہم ٹائٹل پیج شیئر کروا دیں گے آپ کو، وہ کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، اس میں اور کئی چیزیں ہیں جو آپ کے لیے انشاءاللہ اس حوالے سے بینیفیشری ہوں گی۔ اچھا، اسی حوالے سے نا یہ بیچ میں ایک چوہا چھوڑ دیتے ہیں کہ جی اگر حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے کو بنا دیا تو کیا ہوا، حضرت علی نے بھی تو اپنے بیٹے کو بنایا تھا۔ بالکل جھوٹ، حضرت علی نے کوئی اپنے بیٹے کو نہیں بنایا۔ مسند ابی یعلا میں، المستدرک للحاکم میں اور کتابوں میں موجود ہے، لوگوں نے حضرت علی کو کہا کیونکہ زخم لگنے کے بعد وہ کچھ دن زندہ رہے کہ آپ اپنا خلیفہ کسی کو نامزد کریں، انہوں نے کہا میں تمہیں ویسے ہی چھوڑ کے جاؤں گا جس طرح نبی الاسلام چھوڑ کے گئے تھے، تم اپنا خلیفہ خود چنو گے۔ اور یہ ظالم کہتے ہیں کہ حضرت علی نے حسن ابن علی کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کیا، وہ صحابہ کرام نے مشورے سے چنا تھا۔ اس حوالے سے شیخ البانی نے ایک روایت لی ہے کہ میری امت کا پہلا شخص جو میری سنت کو بدلے گا وہ بنو امیہ سے ہوگا، اور شیخ البانی نے ساتھ پتہ کیا لکھا، یہ وہ شخص ہوگا جو خلافت کو ملوکیت بنا دے گا۔ تو دیکھ لیں پھر بنو امیہ کا پہلا شخص جس نے خلافت کو ملوکیت بنایا وہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر بنو تیم سے، بنو امیہ سے نہیں، حضرت عمر بنو عدی سے، بنو امیہ سے نہیں ہے، حضرت عثمان بنو امیہ سے ہیں لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کو نہیں بنایا، اس کے بعد حضرت علی بنو ہاشم سے ہیں، اس کے بعد حسن ابن علی کے 6 مہینے، پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ سے ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کو بنایا، جی بنایا، وہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں۔ تو شیخ البانی جو محدث اعظم سعودیہ تھے، اس دور کا امام بخاری ان کو مانتے ہیں، اہل حدیث بھی اور دیوبند بھی اور بریلوی بھی وقت آنے پہ انہیں کوٹ کر دیتے ہیں، انہوں نے اشارتاً کہا کہ یہ وہ شخص ہوگا جو خلافت کو ملوکیت میں بدل دے گا، میری امت میں پہلا شخص جو میری سنت کو بدلے گا۔ تو یعنی انہوں نے نام لیے بغیر بتا دیا کہ یہ بندہ کون ہے، یزید کے ابا جی۔ ٹھیک ہو گیا۔ 5واں جھوٹا دفاع، وہ کہتے ہیں نہیں حضرت علی کا جو اپنا بیٹا ہے محمد بن حنفیہ، اس نے تو بڑی تعریف کی ہے یزید کی۔ ہم پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہتے ہیں تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ تاریخ میں اگر 5% باتیں یزید اور ان کے والد کے حق میں ہے نا تو 95% ان کے خلاف ہیں، بلکہ ایمان ثابت کرنا بھی مشکل ہو جائے گا اگر تاریخ تبری کے حوالے ہم نے پیش کیے تو۔ حدیث سے بات کرو، جی حدیث میں تو اس طرح کی کوئی بات نہیں، آپ کو پتہ ہے ہماری باتیں حدیثوں میں تو نہیں نکلتی، جی ہمیں پتہ ہے، یہی تو ہم رونا رو رہے ہیں، لیکن وہ تاریخ میں تو ہے جی۔ ہم کہتے ہیں وہ جو تاریخ تم پیش کر رہے ہو وہی پوری پڑھ کے بتا دو، ابن کثیر نے نقل کی ہے، یہ مردود روایت، لیکن یہ روایت پوری نہیں پڑھ سکتے، وہ ان کے گاٹے فٹ ہو جائے گی۔ اس روایت میں پتہ کیا ہے؟ عبداللہ ابن مطیع صحابی محمد بن حنفیہ کے پاس آتے ہیں جو تابعی ہیں، جو حضرت علی کے بیٹے ہیں حنفیہ نامی عورت سے، انہیں آگے کہتے ہیں کہ حضرت آپ کا بھائی حسین شہید ہو گیا، یزید حکمران بن گیا، آپ کیوں نہیں قیام کرتے؟ تو ساتھ ہی کہا کہ اہل مدینہ میں سے کچھ لوگ شام سے آئے ہیں، انہوں نے یزید کو اس حال میں پایا ہے کہ وہ تارک الصلاح ہے، وہ شراب پیتا ہے اور کتاب و سنت سے تجاوز کرتا ہے۔ تو محمد بن حنفیہ نے کہا کہ نہیں، میں تو جتنا عرصہ یزید کے پاس رہا ہوں میں نے تو اسے نماز کا پابند پایا ہے اور سنت کا عامل پایا ہے۔ تو انہوں نے کہا حضرت وہ جتنے دن آپ رہے ہیں نا ادھر، اتنے دن اس نے آپ کو دکھانے کے لیے سب کچھ ایکٹنگ کی ہے، اصل میں تو وہ شرابی ہے، تارک الصلاح ہے اور کتاب و سنت کو پائمال کرنے والا ہے۔ اب یہ پوری روایت تھی، انہوں نے آدھی لے لی کہ محمد بن حنفیہ نے کہا میں اسے نماز کا پابند پاتا ہوں، جبکہ صحابی کہہ رہا ہے کہ وہ شرابی ہے، تارک الصلاح ہے، کتاب و سنت کا مذاق اڑاتا ہے۔ اب مجھے بتائیں صحابی اور تابعی کی بات ٹکرائے تو کس کی بات مانی جائے گی؟ انہوں نے آدھی روایت نقل کی، اسی لیے ہمارے جو استاد تھے شیخ زبیر صاحب، انہوں نے فتاوی علمیہ میں باقاعدہ اس روایت کو ڈسکس کر کے کہا کہ اگر اس روایت کو تم صحیح مانو گے نا پھر ماننا پڑے گا کہ یزید نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، وہ شرابی بھی تھا اور کتاب و سنت کو توڑتا تھا، اس کے احکامات سے تجاوز کرتا تھا، بہتر یہ ہے کہ اس روایت سے جان چھڑا لو۔ انہوں نے کہا میرے نزدیک یہ پوری روایت ثابت ہی نہیں ہے،
کیونکہ اگر روایت لینی ہے پھر پوری لینی ہے، آدھی تو نہیں لینی، سند تو ایک ہے اور وہ مردود سند ہے۔ یہ جناب جو انہوں نے ایک رٹ لگائی تھی کہ محمد بن حنفیہ نے تعریف کر دی، لو سامو اور پوری تعریف بیان کرو، پھر پتہ چلے گا صحابی کرتے ہو، صحابی کو تو تم نے چھوڑ دیا۔ جھوٹا دفاع نمبر 6، وہ کہتے ہیں جی حضرت حسین کو تو کوفیوں نے مار دیا تھا، خود عشیان علی نے مار دیا تھا، ایم یزید کے متھے مار دیا ہے۔ واہ واہ، بالکل کوفیوں نے مارا تھا، لیکن وہ کوفی کون تھے؟ جو اہل شام کے انڈر تھے۔ یہاں پہ بھی جو کچھ ہوتا ہے نا، جب گورنمنٹ ایک ہو تو بات آتی ہے پنجاب پولیس نے یہ کیا، بھئی پنجاب پولیس وفاقی حکومت کے انڈر آتی ہے، اگر اچھا کام کرے گی تو وفاقی حکومت کے کھاتے میں ڈلے گا، برا کرے گی تو وفاقی حکومت کے کھاتے میں۔ وہاں پہ بھی کوفہ ایک صوبہ تھا شام کی حکومت کا، کوفی وہ تھے جو 22,000 کا لشکر لے کے آئے تھے کربلا میں، وہ کوفی تھے لیکن اس گورنمنٹ کے انڈر تھے۔ یہ وہ کوفی نہیں تھے جنہوں نے خطوط لکھے تھے، وہ تو صحابہ اور تابعین تھے۔ سلمان ابن سرد، جن کی حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، نبی علیہ السلام نے 2 بندوں کو لڑتے ہوئے دیکھا اور کہا میں ایک کلمہ ایسا جانتا ہوں، یہ پڑھ لیں تو شیطان ان سے دور ہو جائے گا، ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے اس کے راوی ہیں سلمان ابن سرد۔ یہ مین بندہ تھا جنہوں نے حضرت حسین کو کہا کہ وہ بڑا مر گیا اور اپنے بعد ایک چھوٹا چھوڑ گیا، اور جو لفظ انہوں نے استعمال کیا نا وہ استعمال کیا جو موسیٰ کے مخالف کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، کہ ایک بڑے والا مر گیا اور اپنے بعد ایک چھوٹا چھوڑ گیا اپنی جگہ۔ اتنے سخت الفاظ۔ اس وقت عبید اللہ ابن زیاد کے روب کی وجہ سے وہ لوگ نکل نہیں سکے، مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا، اس سے پہلے نعمان بن بشیر کو گورنری سے ہٹایا گیا، لیکن بعد میں توابون کی تحریک انہوں نے چلائی اور وہ شہید ہوئے سارے۔ اور پھر مختار سقفی آیا، اس نے پھر عبید اللہ ابن زیاد کو بھی قتل کیا۔ بخاری اٹھا کے دیکھیں، ترمذی اٹھا کے دیکھیں، حضرت حسین ابن علی کا سر کاٹ کے عبید اللہ ابن زیاد گورنر کوفہ جو یزید کا تھا اس کے سامنے تشت میں پیش کیا گیا۔ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جنہوں نے اہل البیت کو یوں ظلمن شہید کیا، آمین۔ تو وہ چھڑی سے ان کے چہرے مبارک کو چھیڑنے لگا اور ان کے حسن میں کوئی کلام کرنے لگا، تو انس ابن مالک پاس کھڑے تھے، وہ اتنا ہی کر سکتے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، 90 پلس تھے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے سب سے زیادہ ہم شکل حسین ابن علی تھے۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ اسی حدیث میں امام بخاری نے لکھا ہے برأس الحسین علیہ السلام، حسین علیہ السلام کا سر مبارک، علیہ السلام لکھا ہے۔ مولوی نے عربی میں علیہ السلام لکھا تھا، اردو میں ترجمہ رضی اللہ عنہ کر دیا، نکال ہی دیا۔ عربی میں لکھا ہوا ہے، آپ کھول کے دیکھ لیں، مکتبۃ الشاملہ میں بھی، اسلام 360 میں بھی عربی میں لکھا ہوا ہے، اردو میں رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے۔ اور جب زید بھائی مجھے ملنے آئے نا، میں نے کہا یہ دیکھ لیں، انہیں یقین ہی نہیں آیا، کہتے ہیں یار یہ انہوں نے کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا یہ اچھا ہے، اس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے بتانا ہے بعد میں بھی کہ کیا کام ڈالتے ہیں۔ انہوں نے دارالاسلام والوں سے اٹھایا تھا، میں نے کہا اسی طرح ہی رہنے دیں تاکہ ہم دکھا سکیں بعد میں۔ sunna.com بہت بڑی ویب سائٹ ہے جس پہ حدیث کی کتابیں ہیں، عربی میں علیہ السلام لکھا ہے، اردو میں رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے، ایک فرقہ وارانہ اس چیز کو دھڑاڑ کو قائم رکھنے کے لیے۔ تو عبید اللہ ابن زیاد جس کے سامنے حضرت حسین کا سر کاٹ کے رکھا گیا، وہ کوفی تھا لیکن گورنر تھا شامیوں کی طرف سے، لہذا یہ کہنا کوفیوں نے مار دیا تھا ظالموں، یہ وہ کوفی تھے جو حضرت حسین کے مخالفین تھے، نہ کہ وہ شیعان علی کے جنہوں نے حضرت حسین کو وہاں پولیٹیکل سٹرگل کے لیے بلایا تھا۔ اور حضرت حسین لڑنے نہیں گئے تھے، 20 بچوں کے ساتھ ایک سیاسی جدوجہد کے لیے جا رہے تھے جس کا آخری انجام قیام حسین ہی ہونا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی ان کو شہید کر دیا گیا۔ اسی لیے انہوں نے راستہ بھی بدلا۔ یہ جو کہتے ہیں جی وہ دمشق کی طرف جا رہے تھے یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے، بالکل جھوٹ ہے۔ وہ راستہ انہوں نے اس لیے بدلا تھا کہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں، یہ مجھے بھی کوفے تک نہیں پہنچنے دیں گے، تو میں انہیں دھوکہ دے کے دوسرے راستے سے جاؤں۔ لیکن ان کے پاس تو اتنی فوج تھی، انہیں بھی یہ خطرہ تھا کہ حسین ابن علی کہیں راستہ نہ بدلے، تو انہوں نے کربلا کے پاس بھی پڑاؤ کیا تھا کہ اگر اس راستے سے بھی آئے تو ہم پکڑ لیں گے، جو یہ نقشے بنا کے آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندو ڈر جاؤ، جھوٹ باندھتے ہو، اپنی طرف سے باتیں بنا کے منسوب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جھوٹا دفاع نمبر 7 جو اسی کے ساتھ جڑا ہے، وہ کہتے ہیں حسین علیہ السلام نے 3 شرائط رکھ دی تھیں جی کربلا میں۔ انہوں نے تو خود عبید اللہ ابن زیاد کو کہا کہ مجھے یزید کے پاس جانے تو میں اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے بیعت کر لیتا ہوں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اگر یہ ہو جاتا تو عبید اللہ ابن زیاد نے لڑیاں ڈالنی تھی اور کہنا تھا یزید صاحب آپ کے ابا جی جو کام 4 سال تلوار کے زور پہ نہیں کروا سکے، دیکھیں میں نے کروا لیا ہے۔ اور یزید اسے کتنا انعام دیتا کہ میرے ابا جی جو کام نہیں کروا سکے، کہ حسین کی بیعت نہیں لے سکے، تم نے لی ہے۔ ظاہر ہے اس کے بعد تو پھر بنو امیہ کی حکومت لیجیٹمائز ہو جانی تھی نا، جب بنو ہاشم نے بیعت کر لی نبی علیہ السلام کے گھر والوں نے۔ آپ دیکھیں
مسئلہ یہی تھا کہ جب تک حضرت حسین بیعت نہیں نہ کرتے وہ حکومت جو ہے لیجیٹیمائز نہیں ہوگی، وہ تلوار کے زور کے اوپر ہے۔ تو یہ عقل مانتی ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد یہ موقع جانے دیتا؟ کہتے ہیں دوسری شرط رکھی کہ مجھے مسلمانوں کے کسی بارڈر والے ایریا میں بھیج دیں، میں کافروں کے خلاف جہاد کروں۔ اس زمانے میں تو کافروں کے خلاف کوئی جہاد نہیں ہو رہا تھا، آپس کی خانہ جنگی تھی، یہ بھی بالکل فراڈ ہے۔ تیسرا جی مجھے مدینہ شریف واپس جانے دو۔ انہوں نے مدینہ شریف کو جانا تھا، انہیں تو راستے میں پتا تھا کہ مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں اور میرے ساتھ کیا ہوگا، ان کو تو حدیثیں پتا تھی کہ میرے بارے میں موجود ہے۔ یہ جس کتاب سے انہوں نے پیش کیا انصاب الاشراف، امام بلازری کی کتاب، اور کہتے ہیں یہ 3 شرائط موجود ہیں، اور وہ آئے دن آپ کو وہ جو ایک مماتی دیوبندیوں کا مولوی ہے نا وہ بھی یہ بیان کرتا پھرتا ہے، پکا یزیدی ہے وہ۔ ایون آپ تو وہابی اس کو اپنے پلیٹ فارم کے اوپر لے کے آتے ہیں، بندیالوی کو، اس کی میں نے طبیعت صاف کی تھی۔ کلن اور یاد آیا جائے، میں انہوں نے دسا سی تو قرآن بھی نہیں آتا، ظالم کتھو چیزاں چک کے کتنے فٹ پہ کرنا ہے۔ کلن وعد اللہ الحسنہ، اس کی میں نے تفسیر بھی بیان کی تھی، قرآن سے، بخاری سے، مسلم سے۔ یہ اس نے ذلیل حرکت کی کہ اس نے کہا یہ 3 شرائط تھیں۔ انصاب الاشراف جو کتاب ہے نا، اگر اس کتاب سے یہ تم نے روایتیں ماننی ہیں تو پھر اس میں تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے جو تمہیں ہضم نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہمارے استاد شیخ زبیر علی زئی صاحب نے اگرچہ فضائل صحابہ کتاب میں یہ روایت نقل کی انصاب الاشراف سے، اور لکھا کہ اس کی سند حلال بن یساف تک تو درست ہے، لیکن یہ نہیں انہوں نے کنفرم کیا کہ حلال بن یساف واقعہ کربلا میں تھا یا نہیں، اور بعد میں اس کتاب سے ہی جان چھڑا لی، حلال بن یساف بھی فارغ ہو گیا۔ وفات سے پہلے انہوں نے فتاوی علمیہ میں مضمون لکھا کہ امام بلازری کی کتاب ثابت نہیں ہے، لیکن یہ انہوں نے کیوں کیا وہ آپ کو میں بتاؤں گا، یہ انہوں نے نہیں بتایا۔ یہ جب میری ان سے ڈسکشن ہوئی تو انہوں نے کہا کہ علی بھائی اگر ہم اس کتاب کو صحیح مانیں نا تو اس میں تو باقی روایتیں موجود ہیں، ان کا کیا کریں گے؟ میں 3 روایتیں پیش کرنے لگا ہوں الزامی جواب کے طور پہ، یہ نہ ہو اس کو کوئی کلپ کاٹ لے۔ وہ گلے پھاڑنے والے مولویوں نے میرا یہ کلپ کاٹ لیا تھا کہ اگر تم نے 3 شرائط والی کتاب انصاب الاشراف کو ماننا ہے تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے یزید کے والد کے بارے میں کہ اس کا تابوت جہنم کی آگ میں ہے۔ جی یہ لکھا ہوا ہے، یزید کے والد کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ جب تم اسے دیکھو کہ میرے ممبر پہ چڑھا ہے اسے قتل کر دینا۔ اور پھر وہ مشہور روایت جس کا کوئی سرا پکڑائی نہیں دیتا تھا کہ اس روایت کا مقصد کیا ہے، وہ روایت بھی پوری اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اگر اس کتاب کو صحیح ماننا ہے تو پھر آپ دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہوتی ہے۔ وہ روایت تھی مسند البزار میں مجموع الزوائد میں صحیح سند کے ساتھ کہ نبی علیہ السلام نے 3 لوگوں پہ لعنت فرمائی۔ آپ کے سامنے سے ایک اونٹ گزر رہا تھا، آپ نے فرمایا جو اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت، جو اونٹ کو ہانک رہا ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت، اور جس نے اس کی مہار پکڑی ہوئی ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت۔ یہ روایت ختم ہو جاتی ہے مسند البزار میں مجموع الزوائد میں۔ اب اس روایت سے کیا رزلٹ نکلے گا جب تک یہ نہ بتایا جائے کہ اس اونٹ کے اوپر وہ شراب لے کے جا رہے تھے، ایرون لے کے جا رہے تھے، چرس لے کے جا رہے تھے، لعنت کیوں ہوئی، وہ بندے کون تھے؟ وہ محدثین نے اپنی کتابوں میں ان بندوں کے نام نہیں بتائے۔ ظاہر مشکل ہو جانا تھا، سنیت کا ایک غلبہ، سنی ہمیشہ حکومت میں رہے، آپ کو پتا ہے، لیکن یہ روایت اپنی جگہ موجود ہے۔ اسے کہا جاتا ہے اونٹ والی حدیث کہ اونٹ پہ بیٹھے ہوئے پہ بھی لعنت، ہانکنے والے پہ بھی، مہار پکڑنے والے پہ بھی۔ کیوں لعنت؟ یہ بندے کون ہیں؟ کوئی ذکر نہیں۔ انصاب الاشراف میں موجود ہے کہ وہ 3 بندے کون تھے، ان بندوں پہ اصل میں لعنت کی گئی تھی۔ اگر اس کتاب کو کسی نے صحیح ماننا ہے، 3 شرطوں والی کتاب، ہم تو کہتے ہیں مانو پھر اگے بھی ٹرو، فارغ ہی ہو جاؤ۔ انصاب الاشراف میں لکھا ہے کہ اونٹ پہ یزید کے دادا ابو بیٹھے ہوئے تھے، ہاں جی، اونٹ کی مہار یزید کے ابا جی کے ہاتھ میں تھی، اور اونٹ کو ہانکنے والا یزید کا چاچا تھا۔ چچا ایک چشتی چاچو ہے نا، ایک یزید کا بھی چاچو ہے۔ تو اب یہ 3 نام میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ وہ پھر کلپ کو کاٹیں گے، میں نے آپ کو اشارتاً بتا دیا کہ اونٹ پہ یزید کا دادا بیٹھا ہوا تھا، مہار اس کے ابے کے ہاتھ میں تھی، اور ہانکنے والا چاچا تھا۔ نام آپ سب کو پتا ہے، ورنہ ہمارے اسٹوڈنٹس کوورٹس میں خود لکھ دیں گے 3 بندوں کے نام۔ اس روایت کو پھر صحیح مانو گے؟ اسی لیے شیخ زبیر صاحب نے کہا یہ کتاب امام بلازری سے ثابت ہی نہیں، جان ہی چھڑا لی۔ بالکل ٹھیک کیا۔ آندہ کوئی 3 شرائط والی بات کرے، اسے کہو 3 شرائط والی بات کرو گے تو 3 ملعون لوگوں کا ذکر ہم کریں گے۔ پھر ہاں وہاں 3 شرائط، یہاں 3 وہ لوگ جن پہ اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے، پھر ظاہر ہے یہ پیرلل میں آئے گا۔ اور صرف لعنت نہیں، کہا کہ یزید کے باپ کا تابوت جہنم کی آگ میں ہے، یزید کے باپ کو جب ممبر پہ دیکھو تو اسے قتل کر دینا۔ یہ ساری روایتیں بتائیں گے، لہذا بہتر یہ ہے کہ انصاب الاشراف سے جان چھڑا لیں۔ ہمارے نزدیک بھی ہمارے استاد کا موقف ٹھیک ہے، یہ کتاب اگرچہ اکثر محدثین امام بلازری سے ثابت مانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ جو خطرناک باتیں جڑی ہوئی ہیں، جو خطرناک سے بھی اگلا ورژن ہے، بہتر یہ ہے کہ اس کتاب کو
آپ جان چھڑا لیں کہ یہ ساری جعلی کتابیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی جتنی باتیں وہ ویسے ہی جعلی ہیں، کوئی صحیح بھی نکلے نا، ایک بڑی مشکل سے آپ نے دریافت کی تھی، وہ مانتے مانتے آپ کو اتنا کچھ ساتھ ماننا پڑ رہا ہے کہ آپ بھی اس کتاب سے اب جان ہی چھڑائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جھوٹا دفاع نمبر 8، تھرڈ لاسٹ، وہ کہتے ہیں قسطنطینیہ والی جو بشارت ہے وہ یزید پہ فٹ ہوتی ہے۔ بخاری میں حدیث ہے، میری امت کا پہلا گروہ جو کیسر روم کے شہر پہ حملہ کرے گا وہ بخشے ہوئے ہیں۔ اچھا، قسطنطینیہ کا ذکر نہیں ہے، کیسر روم کا شہر یہ ذکر ہے، اور کیسر روم کا شہر نبی الاسلام کے زمانے میں حمص تھا، وہ تو بعد میں وہ بھاگ کے قسطنطنیہ چلا گیا جان بچانے کے لیے جب اسے نظر آیا کہ مسلمانوں کی فوجیں وہاں تک پہنچ جائیں گی۔ تو اگر اس کو مانا جائے تو یہ بشارت ابو عبیدہ ابن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ فٹ ہوتی ہے، اور اگر قسطنطنیہ کو آپ نے ماننا ہے تب بھی ذکر ہے پہلا لشکر، پہلا لشکر، کوئی بھی لشکر نہیں، قسطنطینیہ پہ تو درجنوں حملے ہوئے ہیں، پہلا لشکر کون سا تھا؟ وہ کہتے ہیں بخاری میں لکھا ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر میں شریک تھے، وہ فوت ہوئے اور یزید نے ان کا جنازہ پڑھایا، تو ثابت ہو گیا یزید جنتی ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ ثابت ہوا، یہ کہاں سے ثابت ہوا کہ وہ پہلا لشکر تھا؟ اس میں تو نہیں لکھا ہوا پہلا لشکر، ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ پہلا لشکر نہیں تھا، وہ 7واں لشکر تھا۔ اگر 2 لشکر بھی گئے ہونا تب بھی وہ پہلا نہیں ہے، وہ بعد والا ہے۔ پہلا لشکر وہ ہے جو سنن ابی داؤد میں موجود ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں ہم قسطنطینیہ پہ حملے کے لیے جب گئے، ہمارے لشکر کے امیر عبد الرحمن بن خالد بن ولید تھے، حضرت خالد بن ولید کے بیٹے، یزید نہیں تھا، اور ابو ایوب انصاری بھی ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے ہمیں ایک آیت کی تفسیر سمجھائی، اور پھر ابو ایوب انصاری قسطنطنیہ کے تمام حملوں میں شریک ہوتے رہے، حتیٰ کہ ایک حملے کے دوران وہ فوت ہوئے اور وہیں پہ دفن ہوئے۔ آج بھی ان کا مزار موجود ہے ترکیے میں، اب وہ مسلمانوں کے پاس ہے نا، استنبول۔ تو ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے کہ اس وقت جو لشکر گیا تھا اس کے امیر کون تھے؟ خالد ابن ولید کا بیٹا، اور اس کے بعد مسلسل وہ شریک ہوتے رہے حتیٰ کہ ایک حملے میں وہ فوت ہوئے۔ تو جس میں فوت ہوئے وہ تو بعد میں ہوگا نا، جس میں زندہ تھے وہ پہلے۔ تو اگر 2 بھی ہوتے تو پھر بھی وہ دوسرا ہے، ویسے یہ 7واں ہے۔ اور یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ بھی پہلا نہیں ہے، اس سے بھی پہلے منذر بن زبیر لے کے گئے، وہ شیخ زبیر صاحب کے شاگرد ہیں، عبداللہ جابر دامانوی صاحب، انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے، ہماری ویب سائٹ پہ رکھی ہوئی ہے کہ قسطنطنیہ پہ پہلا حملہ کس نے کیا تھا۔ بہرحال یہ تو نہیں بنتا، یہ انہوں نے پکڑا ہوا تھا، اور جگہ جگہ یہی وہ چیز ہے جو ابن تیمیہ نے سب سے پہلے چوہا چھوڑا، اسی کو لے کے پھر بعد کے لوگ چلے، حتیٰ کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی جو یزید کو رضی اللہ عنہ کہا اور جنت لشکر والی بشارت اس کے اوپر فٹ کر کے تو خاری کمائی۔ میں نے اسی وقت ان کے خلاف ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی اور ان کی علمی اصلاح کی کوشش کی تھی۔ باقی جو ان کی علمی خدمات ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن یہ ان سے بہت بڑا بلنڈر ہوا ہے اور دعوت حق کو نقصان ہوا ہے ان کے اس ایٹیچیوڈ کی وجہ سے۔ تو میں نے ان کو کہا تھا یار ابن تیمیہ کی تقلید چھوڑو، میں نے بخاری اور ابو داؤد سے ثابت کیا ہے کہ وہ پہلا لشکر نہیں تھا، اور یہ ہمارے استاد شیخ زبیر صاحب نے پہلی دفعہ جرأت کی الحدیث رسالے میں، یہ پورا تحقیقی مضمون لکھا۔ پھر ہمارے جو دوسرے استاد تھے مولانا اسحاق صاحب، انہوں نے باقاعدہ اپنے جمعے کے خطبے میں شیخ زبیر صاحب کی تعریف کی، اور انہوں نے کہا اس وقت ان سے بڑا کوئی محدث نہیں ہے۔ اب تو اہل حدیثوں کو اپنے گھر کی خبر پتہ چل گئی ہے کہ ان کے اپنے بڑے محدث نے بھی بتا دیا کہ یہ ابن تیمیہ نے غلط بشارت فٹ کی تھی، ڈاکٹر ذاکر نائک نے غلط فٹ کی تھی۔ احادیث کی روشنی میں قسطنطینیہ کا وہ والا لشکر جو پہلا لشکر تھا جس کے لیے بشارت تھی، اس میں یہ شامل ہی نہیں تھا۔ اور جس زمانے میں گیا اس وقت تو یزید دودھ پیتا بچہ تھا، 6 سال سے کم ہی عمر تھی اس کی، بہت زیادہ بھی لگا لیں۔ فتح تو خیر یہ صحابہ سے بھی نہیں ہوا، قسطنطینیہ تابعین سے بھی نہیں ہوا، تبع تابعین سے بھی نہیں ہوا۔ یہ 9ویں صدی ہجری میں نبی الاسلام کی وفات کے آلموسٹ 900 سال کے بعد، 850 تقریباً سال کے بعد یہ فتح ہوا۔ 19 مئی 1453 سلطان محمد فاتح، اس کے اوپر انہوں نے ایک فلم بھی بنائی ہے ترکیے والوں نے۔ آج چل رہا ہے 7 محرم 1446 ہجری بمطابق 14 جولائی 2024، یہ فتح ہوا 19 مئی 1453، یعنی آلموسٹ 8 سے سمجھ لیں 600 سال پہلے۔ ارطغرل کی اولاد میں سے جو 7واں سلطان تھا، سلطان محمد فاتح، اس کی عمر اس وقت 24-25 سال تھی، اس نے قسطنطینیہ کو فتح کیا۔ لیکن وہ فتح کرنے والے کے لیے بشارت نہیں تھی، بشارت تھی جس نے پہلا حملہ کیا۔ وہ فتح کرنے والے کے لیے جو بشارت ہے مسند احمد میں کہ وہ بڑا اچھا امیر ہوگا، وہ روایت سندن صحیح ثابت نہیں ہے، لیکن جو جنت کی بشارت تھی وہ پہلے لشکر کے لیے تھی۔ یہ جناب ٹوٹل ان کی گیم تھی جس سے انہوں نے جنتی اسے ڈکلیئر کیا ہوا تھا۔ اور یوں آگے ہم نہیں کہتے وہ جہنمی ہے، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد، لیکن جھوٹی بشارتیں تو جنت کی فٹرا نہ کریں۔
سیکنڈ لاسٹ جھوٹا دفاع نمبر 9، کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ چاہے تو یزید کو بخش بھی سکتا ہے. دیکھیں کیسے غیر محسوس طریقے سے اس کی جھوٹی وکالت کرتے ہیں. کہتے ہیں جی آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ہمیں کوئی تکلیف نہیں بھائی، ہم تو کہتے ہیں سارے بخشے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں. یہ اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ ہے، ہمارے ساتھ کوئی اس کا معاملہ نہیں ہے. لیکن آپ جھوٹی جنت کی بشارتیں فٹ کرو، یہ بالکل غلط ہے. اور دوسرا یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. کہتے نہیں قرآن میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو شرک کے سوا ہر گناہ معاف کر سکتا ہے. بالکل، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر گناہ کو معاف کر دے گا اگر دنیا میں توبہ نہ کی ہوئی. دنیا میں کی ہوئی تو دنیا میں ہی معاف، سوائے شرک کے. شرک آخرت میں بھی معاف نہیں ہونا اگر بغیر توبہ کے مرے. لیکن اس کے سوا ہر گناہ معاف کر دے گا لمن یشاء، جس کے لیے چاہے گا. مراد کیا؟ جس کے لیے نہیں چاہے گا نہیں کرے گا. شرک کے علاوہ کون سا ایسا گناہ ہے جو معاف نہیں ہو سکتا؟ وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے سورۃ النساء میں، جس نے ایک مؤمن کو ناحق قتل کیا اس کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہے. اسی سورۃ النساء میں جس میں لکھا تھا شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف ہو جائے گا جس کے لیے چاہے گا، اوپن لائسنس وہاں بھی نہیں تھا. اسی سورہ النساء میں لکھا ہوا ہے کہ مؤمن کا قتل ناحق ہمیشہ کی جہنم ہے. لو سامو. اور ابو داؤد میں اس کو سپورٹیو حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ یا تو شرک کو معاف نہیں کرے گا یا قتل ناحق کو معاف نہیں کرے گا. کیا حسین ابن علی کا قتل ناحق نہیں ہے؟ کیا یزید نے قاتلین حسین سے بدلہ لیا، کوئی سزا دی؟ بالکل نہیں. اس کے جواب میں پتہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی نے حضرت عثمان کے قاتلین سے بدلہ لیا. یہ بالکل مثال غلط ہے، کیونکہ حضرت عثمان حضرت علی کے دور میں تو شہید ہی نہیں ہوئے، وہ تو اپنے گورنروں کی وجہ سے شہید ہوئے اپنے دور خلافت میں خود. اس پہ میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں حضرت عثمان کیوں شہید ہوئے. انہوں نے آپ کو ایک جعلی بات بتائی تھی، عبداللہ بن سبا تھا جس نے سارے صحابہ کو نعوذ باللہ گمراہ کر دیا، جس کا نام بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں جو مین کتابیں ہیں نام بھی نہ آئے. عبداللہ بن سبا یہ حضرت علی کے دور میں آیا تھا جسے حضرت علی نے قتل کروایا. حضرت عثمان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں تھا. حضرت عثمان کی شہادت تو بنو امیہ کے گورنروں کی وجہ سے ہوئی، جو بخاری مسلم میں موجود ہے. وہ آج ٹاپک نہیں. پچھلے دنوں جب ایک بریلوی نما رافضی نے حضرت عثمان کی توہین کی تو میں نے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی حضرت عثمان کیوں شہید ہوئے، وہ آپ دیکھ لیں. وہ بخاری مسلم سے میں نے ثابت کیا، بنو امیہ کی لکھی ہوئی تاریخ سے نہیں. نا صلاح الدین یوسف نے جو جھوٹ لکھے ہوئے ہیں اس کی بنیاد کے اوپر بخاری مسلم سے ثابت کیا. تو یہ بالکل غلط اینالوجی ہے. حضرت عثمان حضرت علی کے دور میں شہید نہیں ہوئے، لیکن حضرت حسین ابن علی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے یزید ابن معاویہ جس کی آپ جھوٹی وکالت کرتے ہیں اس کے دور ملوکیت میں شہید ہوئے ہیں. ویسے تو آپ کہتے ہیں حضرت عمر کہتے ہیں میرے دور حکومت میں اگر کوئی کتا بھی مر جائے فرات کے کنارے تو میں جواب دے ہوں، اور فرات کے کنارے حسین ابن علی شہید ہو جائیں تو وہ جواب دہ نہیں ہے اس وقت کا حکمران. مسند احمد میں حدیث ہے مولا علی جنگ صفین سے واپسی پہ نہروان جاتے ہوئے جب نینوا نامی جگہ سے فرات کے کنارے گزرے تو کہا اسبر یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ صبر کرنا صبر کرنا صبر کرنا. تو وہ ساتھ جو غلام تھا اس نے کہا آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ تو اپنے تخیل میں آپ بات کر رہے تھے، اپنے دکھ کا اظہار کر رہے تھے. تو ابو عبداللہ حضرت حسین کی کنیت تھی، وہ ان کو مخاطب کر رہے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ میں ایک دن نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اس حال میں کہ حضور نے حسین کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے، آپ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری ہیں. میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کو کس نے غمگین کر دیا؟ تو آپ نے فرمایا ابھی حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے مجھے خبر دی کہ آپ کے اس بیٹے کو جس سے آپ اتنا پیار کر رہے ہیں آپ کی امت پیاسا فرات کے کنارے شہید کر دے گی. تو میں اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکا. پھر میرے کہنے پر حضرت جبرائیل نے ہاتھ مار کر کربلا کی سرخ مٹی بھی مجھے لا کر دکھائی. تو نبی علیہ السلام کو حضرت حسین کی پیدائش کے ساتھ بتا دیا گیا تھا. حضرت حسین کو بھی پتا تھا میں نے کربلا میں مظلوماً شہید ہونا ہے. یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں تھی، یہ اوپن سیکرٹ تھا. پھر حضور کی وفات کے 50 سال بعد جب 61 ہجری میں یہ واقعہ ہوا تو مسند احمد میں موجود ہے عبداللہ ابن عباس نے ایک خواب دیکھا. یہ کسی وہابی کا خواب نہیں ہے، کسی بریلوی کا خواب نہیں، دیوبندی کا نہیں، یہ صحابی کا ہے جو نبی اسلام کی شکل کو پہچانتا ہے، جس کے لیے گارنٹی ہے کہ اس شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. دوپہر کے وقت کہتے ہیں میں نے دیکھا نبی اسلام کے بال بکھرے میں گرد آلود ہیں، ہاتھ میں خون کی ایک شیشی ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، آپ کی حالت کس نے کر دی؟ تو نبی اسلام نے کہا کہ میں صبح سے حسین اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں کربلا میں. یہ ایک تمثیلاً ایک خواب دکھایا گیا، یہ نہیں کہ نبی اسلام وہاں پہ موجود تھے، یہ تمثیلاً ہے. کہتے ہیں میں گھبرا کے اٹھا، میں نے وہ تاریخ اور دن نوٹ کیا اور کتنے عرصے بعد خبر آئی کیونکہ اس زمانے میں میڈیا تو نہیں تھا کہ 10 محرم الحرام 61 ہجری میں حسین ابن علی کو ان کے ساتھیوں سمیت کربلا میں شہید کیا گیا. نبی علیہ السلام
اپنی وفات کے بعد بھی تمثیل کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ حضور کا دل دکھا ہوا ہے جو کچھ حسین ابن علی کے ساتھ ہوا. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، یہ حدیث شاہ اسماعیل دہلوی جو وہابیوں کا امام ہے، دیوبند اور اہل حدیث کا، جس طرح بریلویوں کے لیے عام مذہب بریلوی ہے، اس نے اپنی کتاب تقویت الایمان کے ساتھ جو تذکیر الاخوان لکھی نا، اس میں انہوں نے یہ حدیث مسند احمد کی لکھی اور لکھا یزید پلید. یہ آج یزید کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ان کا ابا کہتا تھا یزید پلید. اور یہ حدیث لکھ کے انہوں نے کہا کہ یہ حدیث اس بات پر گواہ ہے کہ نبی علیہ السلام جنتوں میں اپنے حسین کی شہادت پہ غم زدہ ہیں. یہ کس نے لکھا؟ اسماعیل دہلوی نے. اس حدیث سے یہ رزلٹ نکالا انہوں نے. اور یہ پچھلے کیا کر رہے ہیں ریالوں کے چکر میں. تو یہ تکلیف دہ چیز جو امت کو جس نے دو ٹکڑے کر دیا، آج تک امت جڑ نہیں سکی. الحمدللہ ہم نے کوشش کی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں ان چیزوں کو پبلک کے سامنے رکھیں اور لوگوں کو یہ پتا چلے کہ حق بات کیا ہے. باقی یہ زبردستی دھکے کے ساتھ چیزوں کو ثابت کرنا یہ بالکل ظلم والی بات ہے. مجھے یہاں پہ وہ قول یاد آیا ابراہیم نخعی کا جو بخاری مسلم کے راوی ہیں، تابعی ہیں. وہ کہتے ہیں بالفرض اگر میں دنیا میں قاتلین حسین میں شامل ہوتا اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری بخشش بھی کر دیتا، میں جنت میں بھی پہنچ جاتا، تب بھی میں جنت میں رسول اللہ کا سامنا نہیں کر سکتا تھا کہ کہیں حضور مجھ سے پوچھ ہی نہ لے کہ دنیا میں تو میرے حسین کے قاتلین میں شامل تھا. یعنی دیکھیں حالانکہ جنت میں سب کچھ بخشش کے بعد بھی پہنچ گئے نا. جو غیرت مند ہے نا، یہاں تو کہہ رہے ہیں جی اللہ چاہے تو بخش دے. جو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم بخشے بھی جائیں نا، یہ کہتے ہیں نا اللہ چاہے تو یزید کو بخش دے، ہم کہتے ہیں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں کہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. لیکن جو غیرت مند لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بخش بھی دیا جاتا نا اس عمل کے سبب، تب بھی ہم رسول اللہ کا سامنا نہیں کر سکتے تھے جنت میں، کہیں حضور پوچھ ہی نہ لے کہ تو دنیا میں میرے حسین کے قاتلین میں شامل تھا. یہ قول ابراہیم نخعی کا جو بخاری مسلم کے راوی ہیں، حضرت امام حنیفہ کے دادا استاد ہیں. المعجم الکبیر طبرانی میں ان کا قول صحیح سند سے موجود ہے. غیرت مند لوگ ایسے ہوتے ہیں ابراہیم نخعی جیسے. 50 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، 96 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، صرف 46 سال ان کی عمر تھی، لیکن اہل بیت کے چاہنے والے تھے، بخاری مسلم کے راوی ہیں. حنفیت پوری ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے کیونکہ یہ آگے سے ایک واسطے سے عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد ہیں، تو وہ اپنے آپ کو ان کے ذریعے منسوب کرتے ہیں. یہ چیزیں بھی ان کی پھر لیں نا آپ. 10واں جھوٹا دفاع آخری وہ ہے بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. کہتے ہیں جن یہ سب باتیں آپ کی ٹھیک ہیں لیکن یہ تو شیعوں والی باتیں، یہ آخری حربہ ہوتا ہے ان کے پاس. یہ تو رافضیوں والی باتیں ہیں، یہ آپ سنی ہو کہ شیعوں والی باتیں کر رہے ہیں. جی بالکل جس طریقے سے جب وہابی لوگ قل انما انا بشر مثلکم پڑھتے ہیں نا اور بتاتے ہیں کہ نبی الاسلام بھی اسپیشی میں انسان تھے، مرتبے میں نہیں اسپیشی ہونے میں، تو بریلوی انہیں کہتے ہیں کہ جی آپ کو قرآن میں یہی آیت پڑھنی تھی اور تھوڑی آیات ہیں پڑھنے کے لیے. تو وہابی لوگ اس وقت کیا کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے آپ کو صحیح عقیدہ سمجھانا ہے تو اس لیے آپ کو یہ آیت پڑھ کے سنائیں گے. بریلویوں کو بھی لگتا ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم یہ وہابیوں والی باتیں ہیں، حالانکہ یہ اللہ نے نازل کی ہوئی ہے. تو وہابیوں کو اب اس تکلیف کا اندازہ ہوگا کہ جب آپ آیت پیش کریں اور آپ کے مخالفین یہ کہیں کہ یہ وہابیوں والی باتیں ہیں اور اس کی وجہ سے قرآن و حدیث کا انکار کر دیں. آپ بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ دکھائیں، وہ کہتے ہیں طریقہ تو ٹھیک ہے لیکن وہابی اس طرح نماز پڑھتے ہیں اس لیے ہم نے نہیں پڑھنی. یہ بھی اکثر لوگ یہی دلیل پیش کرتے ہیں. پھر گستاخانہ نماز ٹھیک ہوگی تو اس وقت ان کو کتنا برا لگتا ہے کہ ہم آپ کو بخاری مسلم پیش کر رہے ہیں، آپ ہمیں یہ باتیں کر رہے ہیں. بالکل اس طریقے سے جب ہم بخاری مسلم سے بنو امیہ کو ایکسپوز کرتے ہیں اور آپ ہمیں کہتے ہیں یہ شیعوں والی باتیں، تو آپ ہمیں نہیں گالی دے رہے، آپ تو امام بخاری امام مسلم کو گالی دے رہے ہیں، ہمیں تو دے ہی نہیں رہے. نہیں یہ بخاری مسلم عوام کے لیے نہیں لکھی گئی تھی. اچھا عوام کے لیے نہیں لکھی گئی، آپ کی تو ساری عوام بخاری مسلم پڑھ کے ہی رفع الیدین شروع کر رہی ہے. اگر اس وقت اپنے مولویوں کی بات سن لیتی کہ بخاری مسلم عام آدمی نے نہیں پڑھنی تو دیوبندی بریلوی مر جاتی. خود پڑھا ہے نا تبھی ادھر تک پہنچے ہیں. اور یہ آپ کی بات بالکل غلط ہے کہ عوام کے لیے نہیں لکھی گئی. امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں یہ عوام الناس کے لیے مسلم شریف لکھ رہا ہوں. اور بنو امیہ کے بارے میں جتنی وہ خطرناک بلکہ خطرناک روایتیں ہیں نا وہ ساری مسلم شریف کے اندر ہیں. بخاری میں بھی ہیں، مسلم میں تو بہت زیادہ ہیں جو انہیں ہضم نہیں ہوتی. تو امام مسلم تو کہہ رہے ہیں میں عوام کو بتانے کے لیے روایتیں لکھ رہا ہوں. پھر آپ کیا کریں گے؟ وہ روایتیں کون کون سی ہیں وہ آج میں ٹاپک نہیں بنا رہا ورنہ ٹائم بہت زیادہ لگ جائے گا. اس کے لیے آپ میری وہ ویڈیو دیکھیں کربلا کیوں ہوئی، اور میرا ریسرچ پیپر جو اینڈ پہ آپ 500-600 لوگ جتنے ہیں سب کو ملے گا، اس کا میں تعارف بھی کروا دیتا ہوں. اس میں یہ ساری ڈیٹیلز موجود ہیں. فی الوقت اسے میں کنکلوڈ کروں گا. ان کے بڑے ہمارے بڑوں کو اسی طرح گالی دیا کرتے تھے کہ یہ تو رافضیوں والی باتیں ہیں. ہمارے امام محمد بن ادریس الشافعی المتوفی 204 ہجری، ان کو یہ شعر کہنا پڑا ان کان رفضا حب آل محمد
فَلْيَشْهَدِ الثَّقَلَانِ أَنِّي رَافِضِی، اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو جن و انس گواہ ہو جاؤ کہ میں رافضی ہوں. یعنی اگر تم گالی دیتے ہو تو ٹھیک ہے میں رافضی ہوں. بالکل اس کو میں نے ایڈ کیا ہے کہ اگر قرآن و سنت کی سچی توحید بیان کرنے کا نام وہابی ہونا ہے تو میں وہابی ہوں. اگر نبی الاسلام سے محبت کا اظہار کرنا بریلوی ہونا ہے، اگر غلوف کے درجے میں نہ ہو تو میں بریلوی ہوں. اگر صحابہ کرام کے دفاع کا نام دیوبندی ہونا ہے تو میں دیوبندی ہوں. اور اگر اہل بیت سے محبت کے اظہار کا نام رافضی ہونا ہے، جس طرح کہ امام شافعی نے کہا، تو میں شیعہ رافضی ہوں. بلکہ انہوں نے رافضی لفظ استعمال کیا، شیعہ بھی نہیں استعمال کیا. اس زمانے بھی ان کے بڑے ہمارے بڑوں کو گالیاں دیا کرتے تھے اور ہمارے بڑے پھر اس طریقے سے انہیں جواب دیا کرتے تھے. نہ یہ ہمارے بڑوں کا مقابلہ کر سکے، نہ ان کے چھوٹے ہمارا مقابلہ کر سکے، اللہ کے فضل سے الحمدللہ. اینڈ پہ میں وہ اپنے 5B ریسرچ پیپر کا تعارف کروا دیتا ہوں. واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. 72 کا ٹائٹل میں نے شہدائے کربلا کی نسبت سے لیا. روایتیں اس میں 200 سے زیادہ ہیں، اکثر بخاری اور مسلم سے ہیں. اور جو بخاری اور مسلم سے ہٹ کے روایتیں ہیں نا، ان میں نے دور حاضر کے جو بڑے بڑے محدثین ہیں، شیخ البانی ہوں، شیخ زبیر لیزئی ہوں، شیخ شعیب ارنوت ہوں رحمہم اللہ اجمعین، یا ابھی جو زندہ ہیں ان میں سے شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب، سلیم اسد صاحب اور باقی لوگ، ان کی تحقیم لگائی ہے. کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے جس کے اوپر صحت کا حکم کسی نہ کسی محدث کا موجود نہ ہو. یہ ہو سکتا ہے کہ کسی روایت کو البانی نے صحیح کہا، دوسرے امام نے ضعیف کہا، یا دوسرے امام نے صحیح کہا اور البانی نے ضعیف کہا. امام حاکم نے تصحیح کی تو زابی نے ضعیف کہہ دیا، اور کسی روایت کو امام زابی نے بھی صحیح کہا، امام حاکم نے بھی صحیح کہا. یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ کوئی ایک روایت ایسی ہو جسے کسی نے بھی صحیح نہ کہا ہو. اور میں نے اس لیے ڈالی کہ جو جس امام کے ساتھ ایگری کرتا ہے اس سے وہ روایت لے لے. ہمارا مقدمہ تو بخاری اور مسلم سے ثابت ہوتا ہے، اللہ کے فضل سے ہمارا مقدمہ تو اس سے ہی ثابت ہو جاتا ہے. یہ 2812 عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. بخاری شریف کی 2812 ہمارا مقدمہ تو اسی سے ثابت ہو جاتا ہے. لیکن پھر بھی 200 روایتیں ہیں. وہ پمفلٹ عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، بنگلہ زبان میں بھی ہے. ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے فری ڈاؤن لوڈ کریں. اور اس کی ہارڈ کاپی پاکستان میں اگر آپ نے منگوانی ہے تو صبح 9 سے لے کے شام 5 بجے تک ہماری اکیڈمی کا نمبر کھلا ہوتا ہے 032159000162. صرف ڈاک کا آپ 500 روپیہ خرچہ دیں گے، وہ فری آپ کے گھر آئے گا. ریسرچ پیپر 32 پیجز کے اوپر ہے، کلرڈ. اس کے ساتھ مزید 11 اور بھی ہیں، 3 اذکار کارڈ اور ٹوٹل 9 ریسرچ پیپر کی 12 کا پیکج بالکل فری آپ کے گھر آئے گا. صرف TCS کا آپ نے 500 خرچہ دینا ہے. پورے ملک میں لاکھوں جا چکے ہیں. یہاں جتنے لوگ آتے ہیں ان سب کو بھی ہم دیتے ہیں. یہاں ہم نے صرف ٹوکن منی اس کی 100 روپیہ رکھی ہوئی ہے تاکہ جس کو قدر ہے وہ لے کے جائے. ویسے اس کی لاگت جو ہے وہ 500 سے بھی زیادہ ہے، وہ اکیڈمی برداشت کرتی. ظاہر رنگین پرنٹنگ ہوئی ہوئی ہے، اس کی تو فوٹو کاپی نہیں ہو سکتی 500 روپے میں. یہ کلرڈ سارے ریسرچ پیپرز آپ کو انشاءاللہ درس کے اینڈ پہ مل جائیں گے. PDF ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، عربی میں، اردو میں، انگلش میں، ہندی میں، بنگلہ میں، وہ ہماری ویب سائٹ پہ رکھا ہے. آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اسے پڑھیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے لے کر شہادت